الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے آپ سب کا اسلامی طریقے سے سواگت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ اسلام میں کھان پان کی کیا اہمیت ہے اور کون کون سے کھان پان حلال ہیں، کون کون سے کھان پان حلال نہیں ہیں، اور کھان پان کا طریقہ بھی کیا ہے۔ آج کا اگر ہم ٹاپک دیکھیں تو بہت ہی اہمیت رکھنے والا ٹاپک ہے، اس لیے ہمارے ساتھ رہیے اور پوائنٹس نوٹ کیجئے اور انہیں جاننے کی کوشش کیجئے۔ اسلام میں کھان پان کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت اور مال اور پریوار میں برکت کا سبب بھی ہے۔ اگر کھانا حلال ہے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہمارے مال میں، ہمارے پریوار میں برکت آئے گی۔ اگر کھانا حلال نہیں ہے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ہمارے مال میں برکت نہیں آئے گی اور ہمارے پریوار کی برکت بھی جاتی رہے گی۔ حلال کون سا کھانا ہے؟ کس کھانا کو ہم کہیں گے کہ یہ کھانا حلال ہے؟ تو حلال وہ کھانا ہے جو حلال طریقے سے آیا ہو اور جسے حلال کمائی سے خریدا گیا ہو، طریقہ حلال ہو اور حلال کمائی سے اس کو خریدا بھی گیا ہو۔ یعنی آپ جو کما رہے ہیں تو حلال طریقے سے کما رہے ہوں، اور پھر جو کھانے پینے کا سامان خرید رہے ہیں وہ پیسہ بھی حلال کا ہو۔ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں اصل نیم یہ ہے کہ کھان پان کی ساری چیزیں حلال ہیں۔ یاد رکھیں کہ کھان پان کی ساری چیزیں حلال ہیں، صرف وہی چیزیں حرام ہیں جو جسم کے لیے، صحت کے لیے اور عقل کے لیے نقصان دہ ہوں۔ وہی چیزیں حرام ہوں گی جو جسم کے لیے نقصان دہ ہوں، یا صحت کے لیے نقصان دہ ہوں، یا عقل کے لیے نقصان دہ ہوں، جیسے شراب ہے اور دوسری نشیلی چیزیں ہیں۔ ورنہ کھان پان کے تعلق سے اصل قاعدہ یہ ہے کہ ساری چیزیں حلال ہیں۔ یہاں پر ایک قاعدہ یاد رکھیے کہ ہر نشہ لانے والی جو چیز ہے وہ حرام ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل مسکر خمر و کل خمر حرام، کہ ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے اور ہر طرح کی شراب حرام ہے۔ تو جو چیز بھی نشہ لائے وہ کیا ہے؟ وہ شراب ہے، اور وہ چیز جو نشہ لاتی ہے اسلام کی نظر میں حرام ہوگی۔ اور اسلام عقل کی حفاظت کا پابند ہے، اسی لیے اسلام نے نشہ لانے والی تمام چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اور قاعدہ اسلام کا یہ ہے کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جس چیز کی زیادہ ماترا نشہ لائے اس کی کم ماترا بھی حرام ہوگی۔ یعنی کوئی چیز اگر زیادہ ماترا میں یوز کرتے ہیں اور وہ نشہ لاتی ہے زیادہ ماترا میں استعمال کرنے کی وجہ سے، اور کم ماترا استعمال کریں تو نشہ نہیں آتا ہے، پھر بھی وہ حرام ہوگا، پھر بھی وہ حرام ہوگا۔ تو اس ناحیہ سے اسلام نے ہر اس چیز کو حرام ٹھہرایا ہے جو نشہ لانے والی ہو۔ اسی قبیل سے شراب کی حرمت بھی اتاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 90 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پانسے، شراب، جوا، بت اور پانسے۔ پانسا کیا ہے؟
یعنی فال نکالنے والے عمل، تیر پھینک کر کے فال نکالنا، یا شراب پینا، یا جوا کھیلنا، یا بتوں کی پوجا کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب گندے کام ہیں۔ سب سے پہلے گندے کام ہیں، شیطانی کام ہیں، میڈ ان شیطان ہیں، گندے بھی ہیں اور میڈ ان شیطان ہیں، شیطانی کام ہیں۔ ان سے بچو، فاجتنبوہ، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو گندی چیز کہا ہے، میڈ ان شیطان کہا ہے، اور حکم دیا ہے کہ ہم اگر نجات پانا چاہتے ہیں تو شراب پینے سے رک جائیں، نشہ لانے والی چیزوں کا سیون کرنے سے بچ جائیں۔ اور شرابی کو آخرت میں بھی بڑی سخت دھمکی دی گئی ہے۔ کیا دھمکی دی گئی ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان علی اللہ عز وجل عہدا لمن یشرب المسکر ان یسقیہ من طینۃ الخبال۔ اللہ تعالیٰ نے نشہ کرنے والوں کے بارے میں یہ وچن لیا ہے کہ انہیں جہنمیوں کے بدن سے بہنے والا پیپ یا خون پلا کر رہے گا۔ جہنمی جہنم میں جل رہے ہیں اور ان کے بدنوں سے جو پیپ نکل رہا ہوتا ہے، ان کے بدنوں سے جو خون نکل رہا ہوگا، اس پیپ اور اس خون کو پلایا جائے گا۔ کنہیں؟ شرابیوں کو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے تعلق سے 10 لوگوں پر لعنت بھیجی اور کہا کہ وہ سب کے سب گناہ میں برابر ہیں۔ یہ 10 لوگ کون ہیں؟ شراب بنانے والے، شراب بنوانے والے، شراب پینے والے، شراب اٹھانے والے، شراب پلانے والے، شراب بیچنے والے، شراب کی قیمت کھانے والے، شراب خریدنے والے، جس کے پاس شراب لے جائی جائے اور جس کے لیے خریدی جائے۔ گویا کہ شراب میں جتنے لوگ بھی جس طرح سے بھی ساتھ دیتے ہیں، سب کے سب ملعون ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر لعنتی ہیں، اور ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور کیے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو شراب صحت کے لیے بھی تو نقصان دہ ہے نا۔ ایک انسان اگر نشہ استعمال کرتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اصل میں پیسے دے کر کے خطرناک ڈینجر بیماری خرید رہا ہوتا ہے۔ معمولی شراب کی ہم بات کر رہے ہیں، سگریٹ جو ایک انسان پیتا ہے اس کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس سے کینسر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی پیسے دے کر کے ایک انسان کینسر خریدتا ہے۔ اگر کسی کو پتہ چلے کہ کینسر ہو گیا ہے تو عجیب کیفیت اس کی ہو جاتی ہے، لیکن وہی انسان کینسر خریدتا ہے پیسے دے کر کے۔ تو کیا یہ بیوقوفی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ لیکن دنیا کی بڑی تعداد ہے جو ایسی بیوقوفی کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ اور دراصل نشہ کی چیزیں استعمال کر کے، سگریٹ پی کر کے، شراب پی کر کے ایک انسان اپنے آپ کو قتل کر رہا ہوتا ہے، اور اس سے اسلام نے منع کیا۔ تو یہ تو بات رہی نشہ لانے والی چیزوں کی۔ اب یہ جانیے کہ کھان پان کے سندرب میں سمندری کھانے بھی آتے ہیں، تو سمندری جو کھانے ہیں ان کے بارے میں نیم کیا ہوگا؟ تو اسلام سمندری کھانوں کے بارے میں نیم یہ بتاتا ہے کہ سمندری جیو، سمندر میں جو جان رکھنے والی چیزیں ہیں، سب کے سب حلال ہیں، چاہے وہ چیزیں مردہ ہی کیوں نہ ملیں۔ ہاں، اگر وہ چیز صحت کے لیے نقصان دہ ہو تو وہ چیز حرام ہوگی۔ اللہ نے فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 96، احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم، تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال ہے۔ سمندری کھانے کے بارے میں تو ہم نے جان لیا کہ سمندر
کی جو بھی چیزیں ہیں اگر وہ نقصان دہ نہ ہو صحت کے لیے، اگرچہ مردہ ملے وہ حلال ہے۔ اب مچھلی ہے، مر گئی ہے سمندر میں، اور اس کو نکال کر کے آپ کھاتے ہیں تو جائز ہے آپ کے لیے کھانا۔ زمینی جانوروں کے بارے میں اگر حلال طور پر ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کیا شرط ہے؟ 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایسے جانور جن کا کھانا حلال ہو، یعنی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ زمین پہ چلنے پھرنے والے یہ جانور ہیں اور ان جانوروں کا کھانا حلال ہے یا حلال نہیں ہے۔ دوسری شرط اس سلسلے میں یہ ہے کہ ان کو شرعی طریقے سے یا تو ذبح کیا گیا ہو یا ان کا شکار کیا گیا ہو، یعنی زمینی جو جانور ہیں ان کو شرعی طریقے سے یا تو آپ ذبح کریں تب حلال ہوگا، یا ان کا شکار کریں تب وہ جانور حلال ہوں گے۔ اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں وہ کون کون سے جانور ہیں جو حلال ہیں؟ تو اس بارے میں قاعدہ یاد رکھیے کہ سارے جانور حلال ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کا حرام ہونا طے کر دیا گیا ہے۔ اسلام میں سارے جانور حلال ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کا حرام ہونا طے کر دیا گیا ہے۔ تو وہ کون کون سے جانور ہیں جو اسلام میں حرام ہیں، ان کو جان لیں گے تو ہم کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے جانور حلال ہیں۔ حلال کے بارے میں تو پتہ چل گیا ہم کو کہ سارے جانور حلال ہیں سوائے ان جانوروں کے جو حرام ہیں۔ تو حرام کون جانور ہیں ان کو جاننا ہوگا۔ تو پہلے نمبر پر حرام جانوروں میں سے سور ہے۔ قرآن نے سور کو حرام جانور ٹھہرایا ہے۔ اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار، خون اور سور کا گوشت حرام ٹھہرایا ہے۔ یہ پہلا قاعدہ ہوا کہ سور جو ہے وہ حرام ہے۔ دوسرے نمبر پر دوسرا قاعدہ یاد رکھیے، نوکیلے دانتوں والے جانور جو چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں، ہر وہ جانور جو نوکیلا دانت رکھتے ہوں اور چیر پھاڑ کر کھاتے ہوں، وہ سارے کے سارے جانور اسلام میں حرام ہوں گے۔ یہ قاعدہ ہے۔ جیسے شیر ہے، چیتا ہے، کتا ہے، بندر ہے، بلی ہے، بھیڑیا ہے، لومڑی ہے، اور ایسے بہت سارے وہ جانور جو نوکیلے دانت رکھتے ہیں اور اپنے دانت سے چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں، وہ اسلام میں سارے کے سارے جانور اس قبیل کے اس طرح کے حرام ہوں گے۔ یہ دوسرا قاعدہ ہوا۔ تیسرے نمبر پر پرندوں کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ چنگل سے یعنی پنجے سے شکار کرنے والے جو پرندے ہوں گے، اپنے پنجے سے جو پرندے شکار کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے پرندے بھی حرام ہوں گے۔ جیسے چیل ہے، کوا ہے، گدھ ہے، الو ہے، باز ہے، یہ سارے کے سارے پرندے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ پرندے پنجے سے شکار کرتے ہیں، چنگل سے شکار کرتے ہیں، اسی لیے یہ سارے کے سارے پرندے بھی حرام ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کل ذی ناب من السباع وان کل ذی مخلب من الطیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والے درندے، کچلی کسے کہتے ہیں؟ جس کے دانت نوکدار ہوں، جو درندہ ہو، تو ہر کچلی والے درندے اور ہر پنجے والے پرندے کو کھانے سے منع کیا۔ پرندہ جو پنجہ سے شکار کرتا ہے اور درندہ جو نوکدار دانت رکھتا ہے اور درندگی سے چیر پھاڑ کرتا ہے، ایسے جانور کو کھانا حرام ہے۔ تو یہ بات
دھیان میں رکھ لیجئے، یہ بات ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ جو جانور بھی درندہ ہے، چیر پھار کرتا ہے، اور جو پرندہ بھی پنجے سے شکار کرتا ہے وہ حرام ہوگا۔ چوتھے نمبر پر ہر پتنگے اور کیڑے مکوڑے بھی حرام ہوں گے۔ چھوٹے چھوٹے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں اور پتنگے جو ہوتے ہیں، لائٹ جلتی ہے تو پتنگے ہیں جو لائٹ کے اوپر اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں، یہ سارے کے سارے پتنگے بھی کیڑے مکوڑوں کے ساتھ ساتھ حرام ہیں، سوائے ٹڈی کے۔ ٹڈی حلال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ تمہارے لیے 2 مردار حلال کیے گئے ہیں، مچھلی اور ٹڈی۔ 5ویں نمبر پر چھوٹے چھوٹے یا بڑے سانپ جتنے بھی ہوں گے وہ سب کے سب حرام ہوں گے۔ اژدہے جو ہوں گے وہ سب کے سب حرام ہوں گے۔ چوہے بھی حرام ہیں۔ 6 نمبر پر گھریلو گدھا، جسے بوجھ ڈھونے کے لیے رکھا جاتا ہے، گھریلو گدھا، وہ بھی حرام ہے۔ لیکن اگر جنگلی گدھا ہے تو وہ جائز ہے، گھریلو گدھا حرام ہے۔ تو یہ کچھ نیم ہیں، قاعدے ہیں ان جانوروں کے جو حرام ہیں، اور ہم نے بتایا کہ سارے جانور حلال ہیں سوائے ان جانوروں کے جو حرام ٹھہرائے گئے ہیں۔ اور وہ کون کون سے جانور ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر سور ہے، اور دوسرے نمبر پر ہر وہ جانور جو نوکیلے دانت رکھنے والے ہوں، اور ہر وہ پرندہ جو پنجے سے شکار کرتے ہوں۔ اسی طریقے سے پتنگے اور کیڑے مکوڑے جتنے بھی ہوں گے، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جتنے بھی ہوں گے وہ سب کے سب حرام ہوں گے سوائے ٹڈی اور مچھلی کے۔ اسی طریقے سے چھوٹے سانپ ہوں یا بڑے سانپ ہوں یا اژدہے ہوں یا چوہے ہوں، یہ سب کے سب بھی حرام ہوں گے۔ اسی طریقے سے گھریلو گدھے بھی حرام ہوں گے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ حلال جانوروں میں کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے بس میں ہوتے ہیں، اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہوتے، یعنی وہ اڑتے ہوتے ہیں، ان کو پکڑنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو جو جانور انسان کے بس میں ہو، ان کو پکڑ کر کے باندھ سکتے ہوں، ان کو پکڑ کر کے رکھ سکتے ہوں، ان کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ ان کو ذبح کر کے ہی کھا سکتے ہیں۔ بغیر ذبح کیے ہوئے اگر وہ مر جائے تو وہ حلال نہیں ہوں گے۔ اور جو جانور انسان کے بس میں نہ ہوں ان کا شکار کرنا بھی جائز ہے۔ گویا کہ حلال جانوروں کی 2 شکل ہو گئی، ایک وہ جانور جن کو ذبح کیا جاتا ہے، اور ایک وہ جانور جن کا شکار ہوتا ہے۔ ذبح کن جانوروں کو کیا جائے گا؟ جو ایک انسان کے بس میں ہوں، اور شکار کن جانوروں کو کیا جائے گا؟ جو ایک انسان کے بس میں نہ ہوں۔ تو ذبح کرنے اور شکار کرنے کی بھی شرطیں ہیں، ان کے بھی نیم ہیں، ان کو بھی جاننا ضروری ہے۔ کسی بھی جانور کو اگر ہم ذبح کرتے ہیں تو ذبیحہ کے حلال ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ بنیادی طور پر 4 شرطیں اہم ہیں، انہیں خیال میں رکھنا چاہیے، انہیں دھیان میں رکھنا چاہیے۔ پہلے نمبر پر ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا یہودی یا عیسائی ہو، کیونکہ مسلمان کا ذبیحہ بھی حلال ہے اور یہودی اور عیسائی کا ذبیحہ بھی حلال ہے، ان کو اہل کتاب کہتے ہیں، ان کا بھی ذبیحہ حلال ہے۔ لیکن ہندو ہو اگر، بدھسٹ ہو اگر، دوسرے مشرکین ہوں تو ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے کا آلہ استعمال جو کیا جا رہا ہے وہ خون بہانے کی چھمتا رکھتا ہو، یعنی اگر آلہ دھاردار نہیں ہے اور آپ نے کسی چیز سے مار دیا اور چوٹ کی وجہ سے جانور مر جاتا ہے تو وہ حلال نہیں ہوگا، بلکہ آلہ دھاردار ہو اور خون بہانے کی چھمتا بھی رکھتا ہو۔ سر پر مارنے یا الیکٹرانک شاک لگانے کی وجہ سے، جیسا کہ
آج کی ترقی یافتہ دنیا میں جانوروں کو الیکٹرانک شاک لگا کر کے مارا جاتا ہے، تو یہ جانور بھی حلال نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر، جانور کی گردن پر چھری پھیرتے وقت بسم اللہ کہا جائے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے بسم اللہ نہیں کہتا ہے تو حلال نہیں ہوگا، لیکن بھول جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کھانا جائز ہوگا۔ چوتھے نمبر پر، سانس کی جو نلی ہے، گلے ہیں اور گردن کی جو موٹی رگیں ہیں، وہ رگیں بھی کٹ جائیں، تو یہ شرطیں ہیں جو پائی جانی چاہیے جانور کے حلال ہونے کے لیے، اگر وہ جانور قبضہ میں ہوں اور جنہیں حلال کیا جاتا ہو تو۔ اب سوال یہ ہے کہ جن جانوروں کو ہم شکار کرتے ہیں، ان جانوروں کے حلال ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں، یہ بھی جاننا ہے۔ تو سب سے پہلی شرط اس بارے میں یہ ہے کہ شکار کرنے والا جو آدمی ہے، یا تو وہ مسلمان ہو یا یہودی یا عیسائی ہو، کیونکہ اہل کتاب کا شکار جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے اس نے شکار کرنے کی نیت کی ہو۔ اگر وہ جانور کو مار رہا ہے، مقصد ہے دل لگی، شکار کی نیت نہیں ہے، تو ویسا کرنا بھی حرام ہے اور پھر اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو شکار کی نیت سے وہ جانور کا شکار کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ایسا جانور یا پرندہ جسے بدکنے کی وجہ سے ذبح کرنا ممکن نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی آدمی مرغی کو شکار کر کے مارتا ہے، ذبح نہیں کرتا، یا بکری کو شکار کر کے مارتا ہے، ذبح نہیں کرتا، تو حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذبح کرنے والے جانور ہیں۔ ہم نے کہا کہ کچھ جانور ہوتے ہیں جو قابو میں ہوتے ہیں تو ان کو ذبح کرنا ہے، کچھ جانور ہوتے ہیں جو قابو میں نہیں ہوتے تو ان کو شکار کرنا ہے۔ تو جو قابو میں رہنے والے جانور ہیں ان کو شکار کرتا ہے کوئی، تو یہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آلہ جو ہو وہ دھاردار ہو، جیسے تیر سے مارتے ہیں یا بندوق سے مارتے ہیں تو بندوق کی گولی سے وہ جانور مر جائے۔ اگر چوٹ کی وجہ سے جانور مرا ہے تو وہ کھانا جائز نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ شکار کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر تیر سے مارتے ہیں تو تیر دھاردار ہو اور جانور کے اندر چھید کرے، یا بندوق سے مارتے ہیں تو اس سے بھی جانور کو وہ بندوق سوراخ کر دے۔ اگر کسی چیز سے چوٹ لگی ہے اور چوٹ کی وجہ سے جانور مر گیا ہے تو جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر جانور زندہ تھا اور اس کو ذبح کر دیا آپ نے تو کھانا جائز ہوگا۔ یہ کچھ شرطیں ہیں۔ چوتھی اور آخری شرط یہ ہے کہ بندوق چلانے سے پہلے بسم اللہ کہیں۔ اگر شکار کے بعد جانور زندہ ملتا ہے تو ہم نے کہا کہ اس کو ذبح کرنا ہوگا۔ اگر شکار کیے جانور گر گیا اور گرا ہوا مر گیا تو اس کو ہم حلال نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ شکار کرنے کی وجہ سے نہیں مرا ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ اگر کوئی کھانے کی بجائے منورنجن کے لیے جانور کا شکار کرتا ہے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا، جیسا کہ ہم نے ابھی بتایا ہے۔ یہ تو کچھ چیزیں ہوئیں کھانے پینے کے تعلق سے، کون سا جانور حلال ہے، کون سا جانور حلال نہیں ہے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ کھانے پینے کے ششٹاچار کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے سونے چاندی کے برتن میں مسلمان کے لیے کھانا پینا جائز نہیں، یہ بات نوٹ کیجئے۔ اگر سونا چاندی کا برتن ہے یا گلاس ہے تو اس میں جائز نہیں ہوگا کھانا یا پینا۔ دوسرے نمبر پر، کھانے سے پہلے اور بعد میں دونوں ہاتھ اچھی طرح سے دھو لیے جائیں۔ کھانا سے پہلے ہاتھ دھو لیں اور کھانا سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد بھی دونوں ہاتھ کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ تیسرے نمبر پر، کھانے سے پہلے بسم اللہ کہا جائے۔ اگر بسم اللہ کہنا بھول جائیں تو
بیچ میں یاد آنے پر کہیں گے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ چوتھے نمبر پر دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں، کیونکہ ایک مسلمان دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے اور شیطان جو ہوتا ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، تو دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے۔ ایک آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اس نے کہا کہ میں نہیں کھا سکتا، تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے یہ بات کہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ تم کھا بھی نہ سکو۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ کبھی بھی اس کا دایاں ہاتھ اس کے منہ تک نہ اٹھ سکا۔ تو گھمنڈ اور تکبر اچھی بات نہیں ہوتی ہے، آدمی کو دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ پانچویں نمبر پر بہتر ہے کہ کھڑے ہو کر ایک آدمی نہ کھائے بلکہ بیٹھ کر کھائے پیے، کیونکہ یہ اسلامی ششٹاچار میں سے ہے کہ آدمی بیٹھ کر کھائے پیے۔ چھٹے نمبر پر اگر لقمہ گر جاتا ہے تو جہاں تک ممکن ہو گندگی کو صاف کر کے اسے کھا لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ کس کھانے میں برکت ہے، اور کھانے میں کبھی بھی عیب نہ نکالا جائے۔ اگر کھانا اچھا ہے کھانا کھا لیں، اگر کھانا اچھا نہیں ہے مت کھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھانا میں عیب نہیں نکالتے تھے، اگر کھانا اچھا ہوتا کھا لیتے، اگر اچھا نہیں ہوتا چھوڑ دیتے تھے۔ اسی طریقے سے پیٹ بھر کر نہ کھائیں، کیونکہ پیٹ بھر کر کھانا بیماری اور سستی کا سبب بنتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک آدمی نے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرا، آدم کی اولاد کے لیے کچھ لقمے کافی ہیں جن سے اس کی پیٹھ سیدھی رہ سکے۔ اگر وہ کھانا ہی چاہتا ہے تو ایک حصہ میں کھانا کھائے، ایک حصہ میں پانی پیے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے رہنے دے۔ اگر ایک بندہ اس اصول پر عمل کر لے بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائے گا۔ اور جب کھانا کھا لیں تو ہم الحمدللہ کہیں، اور اگر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔